اور مجلس اتحاد المسلمین نے پولیس ایکشن کی وہ تباہی و بربادی کے بعد اپنے جدوجہد کا آغاز کیا، اور ایسے وقت میں اپنے جدوجہد کا آغاز کیا جب ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا، ہمارا اقتدار کا خاتمہ ہو چکا تھا، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہر جگہ پر خون اور خاک دکھائی دے رہا تھا، تباہی و بربادی ایسی تھی کہ کل تک جو رئیس تھا، نواب تھا، جاگیردار تھا، صبح کے سورج کے نکلنے کے بعد اس کا سب کچھ چلا گیا، سب کچھ چھین لیا گیا، عزتیں عصمتیں لٹ رہی تھیں، محلات ویران ہو چکے تھے، تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں۔ تو ایسے اس دور میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو لوگوں نے مجلس پر تہمت لگائے، الزام لگائے اور مجلس کو دیوانوں کی جماعت کہہ کے مخاطب کیا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے اس کے خلاف اٹھنے والی آوازوں پر توجہ نہیں دی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت نے مسلمانوں کو منظم و متحد کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ بھی کہا کہ آنے والے کل میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے، معاشی پسماندگی کو دور کریں گے اور اپنی جدوجہد کے ساتھ سیاسی میدان میں انتخابات میں حصہ لیں گے۔ تو آج مجلس اتحاد المسلمین کا کام، مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابیاں آپ کے سامنے ہیں اور کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تعلیم کے میدان میں مجلس اتحاد المسلمین نے جدوجہد کی، جستجو کی، اقتدار کو مجبور کیا کہ مسلمانوں کے تعلیمی مسائل پر توجہ دیں، ایوانوں میں بھرپور نمائندگی کی کہ تعلیم کی پسماندگی کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ جب ایوانوں میں نمائندگیاں کی تو اپنے طور سے مجلس اتحاد المسلمین تعلیمی میدان میں ایک ریکارڈ رکھتی ہے، تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا، میڈیکل انجینئرنگ کالج، MBA کالج، MCA کالج، نرسنگ کالج، آرکیٹیکچر کالج اور دیگر تعلیمی ادارے، پوسٹ گریجویٹ کالجز، سپر اسپیشلٹی کالجز، کورسز، یہ سارے کام کرتی گئی تعلیمی اداروں میں۔ تو صحت کے میدان میں اسرا ہاسپٹل و اویسی ہاسپٹل کا قیام اور کامیابی کے ساتھ یہ سارے ادارے چل رہے ہیں۔ تو معاشی میدان میں اگر حکومتوں کے سامنے ہم نے نمائندگی کر کر اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا تو پھر مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام بھی لایا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے طور پر دارالسلام کوآپریٹو بینک کے ذریعے مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشنے کے لیے کام کیا۔ آج دارالسلام کوآپریٹو بینک کے 9 شاخیں ہیں، 500 کروڑ سے زائد کے ڈپازٹس ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مدد کی گئی، کسی کو تعلیمی قرض دیا گیا تو کسی کو کاروبار کا قرض دیا گیا تو کسی کو گھر بنانے کے لیے قرض دیا گیا تو کسی کو اپنے بچی کی شادی کے لیے قرض دیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین جدوجہد کرتی آئی اور آج جو اتنا بڑا دفتر دارالسلام ہے تو دارالسلام کو کب حاصل کیا؟ 1970 کے دہے میں دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام ویران تھا اور دارالسلام کو آباد کیا اور دارالسلام میں نہ صرف مجلس اتحاد المسلمین کا دفتر بنایا بلکہ دارالسلام کو آج تعلیم کا ایک مرکز بنا دیا۔ اور دارالسلام کے اس وسیع میدان میں چھوٹے سے حصے پر مجلس اتحاد المسلمین کا دفتر ہے تو باقی 99%
اگر گھیرے میں ہے تو انجینئرنگ کالج ہے، MBA کالج ہے، MCA کالج ہے، بی فارمیسی کالج ہے، فارما ڈی کالج ہے اور کالج آف آرکیٹیکچر ہے۔ تو تعلیم کا ایک مرکز بنایا۔ تو ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین نے برسا برس سے سالار ملت کی زندگی میں جس کا آغاز کیا تھا کہ جتنے بھی اردو مدارس ہیں سارے شہر حیدرآباد میں اور اضلاع کے بھی بعض مدارس کو، جیسے کل ہی آپ نے دیکھا کہ 14,000 اسٹوڈنٹس کو بیگ دیا گیا، 10th کے بچوں کی اردو میڈیم کے ایگزامینیشن کی فیس دی جاتی ہے، گائیڈ دیا جاتا ہے اور کروڑا روپیہ اردو کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین اپنا نام بنائی اور اپنی منفرد پہچان ہندوستان کی سیاست میں بنانے میں کامیاب ہوئی۔ یہ صرف اور صرف کس کی وجہ سے ممکن ہوا؟ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا۔ تو سالار ملت کی خبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ دور اندیش قیادت کا نتیجہ ہے کہ آج اتنا کام ہوا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جب کبھی بھی چاہے فخر ملت ہو یا پھر سالار ملت ہو یا پھر آج نقیب ملت آواز دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس شہر حیدرآباد کا غریب مسلمان آگے آتا ہے۔ اگر ہم فخر ملت اور سالار ملت کو یاد کرتے ہیں تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک دور تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے آگے بڑھنے والے کوئی اور نہیں تھے۔ رکشہ والا مسلمان تھا، بنڈی والا مسلمان تھا، پنچر جوڑنے والا غریب مسلمان تھا۔ گھر میں غربت ہے، چولہا نہیں جلتا، لیکن یہ غریب مسلمان مجلس کی ہر آواز پر لبیک کہتا اور ساتھ دیتا۔ مجلس اتحاد المسلمین احسان مند ہے ان غریب مسلمانوں کی، احسان مند ہے مجلس اتحاد۔ غریب مسلمانوں نے عبدالواحد اویسی زبانی جمع خرچ نہیں کرتی بلکہ عملی کار سے کام کرتی ہے۔ ارے آج کوئی نہیں ہوگا جو ہماری کارکردگی کا، ہمارے کام کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ 50-60 سال کی کارکردگی کو بیان کرو تو ساری رات نکل جائے گی، لیکن چند باتیں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اور ہم جہاں کھڑے ہیں اس مقام سے تھوڑی دور کے فاصلے پر انیس الغربہ ہے، اور انیس الغربہ کس کا ہے؟ وقف بورڈ کا ہے، لیکن کس کے قبضے میں تھا انیس الغربہ؟ انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ میں تھا۔ تو اس انیس الغربہ جو انڈومنٹ، ہندو انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ میں تھا، مقدمہ ڈال کر میں نے جدوجہد کی اور مقدمہ جیت کر راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور میں انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ سے انیس الغربہ کو حاصل کیا اور وقف بورڈ کے حوالے کیا۔ اور پھر نہ صرف اس کو وقف بورڈ کے حوالے کیا، راجشیکھر ریڈی کے دور میں ہم نے جدوجہد کا آغاز کیا، وہ پوری روڈ وائڈننگ میں چلے گئی تھی۔ انیس الغربہ صرف 650 گز کی زمین پر محدود ہو چکا تھا، ادھر سامنے سے بھی روڈ وائڈننگ میں زمین چلے گئی اور پھر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے طرف سے بھی روڈ وائڈننگ میں چلے گئی تھی۔ تو اس وقت سے میرا مطالبہ رہا کہ انیس الغربہ ایک ہی یتیم خانہ ہے اور غریبوں کا ایک مرکز ہے جہاں پر غریب بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، غریب بچے رہتے ہیں، لیکن کس حال میں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہماری نمائندگی کا نتیجہ کہ آج الحمدللہ راجشیکھر ریڈی سے بھی ہمارا مطالبہ تھا، راجشیکھر ریڈی صاحب کے بعد روشیا صاحب کے سامنے مطالبہ رکھا، روشیا صاحب کے بعد کرن کمار ریڈی کے سامنے مطالبہ رکھا، پھر اس کے بعد KCR چندرشیکھر راؤ صاحب چیف منسٹر بنے تو ان کے سامنے مطالبہ رکھا اور مطالبہ یہ رکھا کہ بازو کی جتنی اراضی ہے انیس الغربہ کو دیا جائے، اور الحمدللہ ہماری کامیاب نمائندگی کا نتیجہ آج 4800 گز کی زمین پر انیس الغربہ ہے جو کبھی 700 گز مجلس اتحاد المسلمین سپیس نکالی گئی اور غریبوں یتیموں کے لیے رہنے کا، ان کے تام کا انتظام کرنے کے لیے ایک بڑی عمارت
کا ڈیزائننگ میں نے خود بیٹھ کر کئی ماہ تک آرکیٹیکٹ کے ساتھ بیٹھ کر ڈیزائن کیا، اور آج وہاں پہ عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ تو قریب 30 کروڑ روپے کی عمارت بنے گی انیس الغربا کی۔ وہاں پہ غریب رہیں گے، یتیم رہیں گے، مجبور و بے بس لاچار بچوں کو اس مرکز میں قریب 3,500-4 ہزار بچوں کے قیام اور تعام کا انتظام کیا گیا۔ یہ کام ہم نے کیا۔ تو آج یہ بھی ضرور کہوں گا کہ راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ پری میٹرک پوسٹ میٹرک اسکالرشپ 100 روپیے 200 روپیے 50 روپیے تھی، 50 روپیے 100 روپیے 200 300، 100 سے بڑی اسکالرشپ تھی تو 500 روپیے کی تھی۔ مجھے یاد ہے آج بھی کہ اسمبلی کے سیشن کو چلنے نہیں دیا میں نے، وہاں پہ احتجاج کیا اور کہا کہ دیکھو یہ کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے راجشیکھر ریڈی صاحب کو مشتعل کرنے کے لیے جب وہ نہیں سن رہے تھے تو اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہاں راجشیکھر ریڈی کی حکومت ہے یا نریندر مودی کی حکومت ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، اپنی کرسی پہ سے اٹھ گئے اور بولے اکبر آپ مجھے نریندر مودی سے ملا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ریڈی صاحب اگر آپ مودی نہیں تو آن پار ود CST کر دیجئے مسلمانوں کی اسکالرشپ کو، تو مانیں گے کہ نہیں یہ ریڈی ہے مودی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فوراً اسمبلی میں کہا جتنے بھی BCs کو SC اور ST کو فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، 10th کلاس، انٹرمیڈیٹ، پھر گریجویشن، پروفیشنل کورسز میں جو بھی اسکالرشپ دی جاتی ہے وہ اس کے برابر مسلمانوں کو بھی دی جائے گی۔ تو آپ غور کریے کہ آج ایک غریب کا بچہ حسرت بھری نظروں سے دیکھتا تھا کہ کیا میں ان بڑے اداروں میں پڑھ سکتا ہوں، کیا میں انجینئر بن سکتا ہوں، کیا میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں، کیا میں لائر بن سکتا ہوں، کیا میں آرکیٹیکٹ بن سکتا ہوں، کیا میں فارماسسٹ بن سکتا ہوں۔ الحمدللہ مجلس کی کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ اگر آج کوئی بھی غریب مسلمان دل میں خواب یا آنکھوں میں خواب دیکھتا ہے اور حسرت پیدا کر لے دل میں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو میرٹ میں آتا ہے تو اس کی ساری فیس حکومت دیتی ہے۔ سالانہ 480 کروڑ روپیہ اسکالرشپ دیا جاتا ہے MBA اسٹوڈنٹس کے لیے، 20 اسٹوڈنٹس کے لیے، آرکیٹیکچر، فارمیسی اور اتنے بڑے بڑے کورسز کے لیے۔ کیا ہندوستان میں کہیں اس کی مثال ملتی ہے؟ آج لوگ آ کر کہیں گے کہ ہم نے ریزرویشن دلایا۔ ارے تم نے ریزرویشن نہیں دلایا، ریزرویشن ہم نے حاصل کیا مسلمانوں کے لیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریزرویشن دیا تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مہاراشٹر میں ریزرویشن کیوں نہیں دیا؟ کیا وہاں تمہارا اختلاف نہیں تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے دلی میں کیوں نہیں دیا، آسام میں کیوں نہیں دیا، کرناٹک میں کیوں نہیں دیا، راجستھان میں کیوں نہیں دیا، مدھیہ پردیش میں کیوں نہیں دیا؟ تمہاری حکومت تھی تو پھر کیا بات ہے کہ تلنگانہ میں ریزرویشن ملا؟ اس لیے ملا تلنگانہ میں کیونکہ یہاں پہ مجلس ہے، آپ کا اتحاد ہے۔ کہ آج ریاست کی تقسیم ہوئی، تلنگانہ وجود میں آیا، یہاں پر بھی ریزرویشن ہے اور وہاں پر بھی ریزرویشن جاری ہے۔ یہ مجلس کی قیادت کی کامیابی ہے، اور میں کہوں گا کہ آج مجلس کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ آرڈر جیو کو دیکھا ہوگا کہ آن پار ود CSTs minorities will get all the benefits on par with CSTs۔ مطلب یہ کہ SC/ST کو جتنی بھی مراحت دی جاتی ہے، SC/STs کی جتنے بھی سہولتیں ہیں، جتنا بھی پیسہ دیا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کو بھی دیے جائیں گے اس ریاست میں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، ہندوستان میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ کیا یہ کام نہیں کروایا؟ اردو کو
दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ हासिल करवाया। क्या ये मजलिस का काम नहीं, कारनामा नहीं? बताओ कि कौन सी ऐसी रियासत है जहां पे उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ हासिल है? कहीं पर भी नहीं है। जितनी भी जो भी गवर्नमेंट के अहकामात जारी होंगे तेलुगु में, अंग्रेजी में, उसके साथ साथ उर्दू में भी आएंगे। तो उर्दू का काम किया, न सिर्फ ये बल्कि यहां इतने नौजवान खड़े हैं, उर्दू मीडियम के बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं, तालीम के बाद इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन करते हैं, तो अगर वो सरकारी मुलाजिमत हासिल करना चाहते हैं या फिर नीट का एग्जाम हो, एमसेट का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की कामयाबी का नतीजा है कि नीट एग्जाम उर्दू में भी कंडक्ट हो रहा है। और सरकारी मुलाजिमत के किसी भी महकमे में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो महकमे माल हो, चाहे वो महकमे सेहत हो, चाहे कोई भी सरकारी मुलाजिमत का इम्तिहान होगा, इंशाअल्लाह ताला वो इम्तिहान उर्दू में भी होगा। तो क्या ये कामयाब नुमाइंदगी की निशानी नहीं है? अरे आज हमने इतना काम किया है कि हमारे काम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की सरकारी जो मौकूफा अराजी जिस पर एयरपोर्ट बना गया है, आज हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह की मौकूफा अराजी का मुकदमा मैं लड़ रहा हूं। और फिर हमने हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के लिए 50 एकड़ अराजी हमने शाहीन नगर के आगे हासिल की, फिर और 35 एकड़ हासिल की। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी का नतीजा बेगमपेट टास्क फोर्स के ऑफिस में पुलिस कब्जा करके थी, पुलिस टास्क फोर्स का दफ्तर था, क्या उसको खाली नहीं करवाया? अरे भाई मेरे, मैं बोलूं तो लोग तनकीद करेंगे, बड़े से बड़े कब्जेदार को निकालना आसान होता, लेकिन पुलिस को हटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो काम भी मजलिस ने किया। अरे मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के काम कारकर्दगी इतनी ज्यादा है कि मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का रुकन ऐवान असेंबली में उठ के खड़ा हो जाए तो किसी की मजाल नहीं है कि हमारी तहरीर में खलल पैदा करे या हमारे पुराने शहर के गरीब मुसलमानों की तदफीन के लिए खबरस्तान की जमीन को हासिल किया, 55 एकड़ जमीन हासिल की। आप गौर करिए, जामे निजामिया का ऑडिटोरियम किसने? मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर तकमील हो गया है। और फिर उसके बाद में आप कभी जाइए, यहां से गंडीपेट है, गंडीपेट से आगे शंकरपल्ली की रोड, वहां पर 10 एकड़ जमीन हुकूमत ने अलॉट की। किसके लिए? किसके लिए? वहां पे इस्लामिक सेंटर बन रहा है। इस्लामिक सेंटर, ऐसा सेंटर जहां पे इस्लाम का पैगाम दिया जाएगा और दुनिया को यह बताया जाएगा कि इस्लाम अमन पसंदों का मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है। और 20 करोड़ रुपए के सरफे से इस्लामिक सेंटर आ रहा है। वहां पे ऑडिटोरियम आएगा, इस्लामिक रिसर्च सेंटर आएगा, लाइब्रेरी रहेगी और बच्चों के लिए इंतजाम होगा। और फिर हाईटेक सिटी में भी एक इस्लामिक सेंटर आ रहा है 26 करोड़ के सरफे से। मेरे हल्के चंद्रानुगुट्टे में दरगाह बराने शाह साहब क़िबला की आराजी लैंड ग्रैबर कब्जा करने की कोशिश की, हमने उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़कर बचाए उस जमीन को। और आज उस जमीन पर 20 करोड़ की लागत से एक इस्लामिक सेंटर आ रहा है, कमर्शियल स्पेस 12,000 स्क्वायर फीट का आ रहा है।
اور اس کے بعد 70,000 اسکوائر فٹ بلٹ اپ ایریا، جس میں سے 50,000 پر ایک اسکول آئے گا اور 20,000 اسکوائر فٹ پر وومن امپاورمنٹ سینٹر آئے گا، جہاں پہ خواتین کو ٹریننگ دی جائے گی۔ آپ بتائیے کیا یہ کام، یہ کارنامے نہیں ہیں؟ آج سے 5 برس پہلے اسرا ہاسپٹل کی کیا شکل تھی اور آج کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی آئندہ 5 یا 7 برس میں اللہ نے چاہا تو یہاں نامپلی اور کاروان کے بیچ میں بھی ارادہ ہے کہ اویسی و اسرا جیسا دواخانہ یہاں پر بھی تعمیر کرے۔ ہم پہ تنقیدیں کی جاتی ہیں، الزام لگایا جاتا ہے کہ مجلس ایسا کر رہی ویسا کر رہی ہے۔ ارے ہم کام کر رہے ہیں، بتاؤ تم نے کیا کام کیا؟ تنقید کرنے والوں بتاؤ تم نے کام کیا کیا؟ ارے آ جاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں مجلس کے مخالفین کو، آ جاؤ عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر مباحث کر لیں گے کہ ہم نے کیا کام کیا اور تم نے کیا کام کیا۔ آج میرے حلقے میں جو پرانا چندرائن گٹا ہے، اس میں 11 مدرسے ہیں، ایک سکول میں 12,000 15,000 اویسی اسکول آف ایکسلنس کے نام سے۔ ارے بتا دو کوئی ہے ہندوستان میں جو 14,500 بچوں کی کفالت کر رہا ہے اور ان سے ایک پیسہ لیے بغیر فری میں تعلیم دے رہا ہے؟ کوئی ہے؟ بتا دو، آؤ میں چیلنج کرتا ہوں۔ ارے موجودہ دور میں کوئی اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتا، لیکن اکبر الدین اویسی 14,500 بچوں کو مفت تعلیم دے رہا ہے۔ اب تک 50,000 خواتین کو ہم نے ووکیشنل کی ٹریننگ دے دی ہے چندرائن گٹے میں۔ آج ہمارا کام، ہماری پہچان بن چکا، لیکن الزام لگانے والے صرف الزام لگاتے رہے۔ لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین پرانے شہر کی جماعت ہے، پل کے اس پار کی جماعت ہے۔ تو بہت سے اخبارات نے یہ بھی لکھا چھوٹی جماعت، چھوٹی جماعت، چھوٹی جماعت۔ لیکن دیکھو ہم کو چھوٹا لکھنے والوں، دیکھو تم کتنے چھوٹے ہو گئے اور مجلس کتنی بڑی ہو گئی۔ مجلس آج صرف تلنگانہ یا آندھرا میں نہیں ہے، آج مجلس کرناٹک میں بھی ہے، آج مجلس بہار میں بھی ہے، آج مجلس مہاراشٹرا میں بھی ہے۔ مجلس کے 2 MLAs ہیں مہاراشٹرا میں، تو کیا یہ کامیابی نہیں ہے؟ بتائیے۔ اورنگ آباد اور ممبئی جیسے شہر سے بھی اپنا MLA منتخب کروانے میں مجلس کامیاب ہوئی۔ مجلس اتحاد المسلمین آج ایک پہچان بن چکی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آج مسلمانوں کی ایک امید بن چکی ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کی آس ہے۔ وہ کیوں ہے کہ 4 برس 4.5 برس سے، جس دن سے نریندر مودی وزیر اعظم ہندوستان بنا، اس دن سے اگر کسی نے نریندر مودی یا BJP یا سنگھ پریوار یا RSS بجرنگ دل وشو ہندو پریشد کا اگر بے باکی کے ساتھ جواب دیا ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت ہے جس نے جواب دیا۔ بتائیے گھر واپسی پر کس نے جواب دیا؟ لو جہاد پہ کس نے جواب دیا؟ اخلاق کی موت پر کس نے احتجاج کیا؟ ہر معاملے میں مجلس آگے بڑھتی رہی۔ طلاق ثلاثہ کا بل آیا تو آپ ہی کا MP، آپ ہی کے شہر کا MP، آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی، جو سر پہ ٹوپی پہن کر چہرے پہ داڑھی پالتا ہے، کس بے باکی کے ساتھ 500 550
لوگوں کے سامنے کھڑا ہے اور اپنے حق کو کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ مجلس نے کام کیا، مجلس نے بے باکی کے ساتھ ہر ایک کا جواب دیا۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کی ہی پہچان نہیں ہے۔ یہاں پہ کئی نوجوان ہوں گے، کئی بزرگ ہوں گے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ اور اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، جب آپ اپنا نام کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں حیدرآباد کا ہوں، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں سامنے کھڑا ہوا سوال کرنے والا کہتا ہے کیا آپ اس حیدرآباد سے آئے ہیں جہاں اویسی برادر رہتے ہیں؟ آپ خود بتائیے، مجلس اتحاد المسلمین کو چھوٹی جماعت بولنے والوں، صبح نکلتا ہوگا اخبار اور پھر چائے کے میزوں پہ چائے میں مرچی میں بسکٹ میں لپٹ کر تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین آج نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے تو وہاں پہ مجلس کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ آپ کے اعتماد کی وجہ سے، آپ کے بھروسے کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اگر آج اکبر الدین اویسی کو سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے تو یہ اکبر الدین اویسی کی قابلیت یا اکبر الدین اویسی کی آتش نوائی نہیں ہے، اکبر الدین اویسی کے خطاب کا جادو نہیں ہے۔ اکبر الدین اویسی کیا آپ کا ساتھ میرے ساتھ نہ ہو، اگر مجھ میں کچھ کہنے کی ہمت ہے، کچھ طاقت ہے اور اپنے الفاظ کے ذریعے خواب غفلت میں رہنے والوں کو بیدار کرنے کی ایک صلاحیت ہے، تو یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے مجھے ملا ہے، آپ کے اتحاد کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی ہمت نے مجھے ہمت دی ہے کہ بے باکی کے ساتھ کھڑے رہ کر ہمیں چائے والے کو چائے والا بھی کہتے ہیں۔ آپ کی ہمت کی وجہ سے خدا را مجلس اتحاد المسلمین آج صرف حیدرآباد کے مسلمانوں کی امید نہیں ہے، آج اتر پردیش کے مسلمانوں کی امید کا نام بھی مجلس اتحاد المسلمین ہے، تو بہار، راجستھان و مدھیہ پردیش کے مسلمانوں کی امید کا نام بھی مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ میرا فون کسی کو دے دیتا ہوں ایک دن، حیدرآباد سے کم فون آتے ہیں جتنے فون سارے ہندوستان سے آتے ہیں۔ کیا ہے ان کی خواہش؟ کچھ نہیں، یہی کہتے ہیں اکبر صاحب آپ کی وجہ سے اور آپ کی بھائی کی وجہ سے ہم مسلمانوں میں ہمت ہے اور ہمارے دلوں میں ایک چاہت ہے آپ کے لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی آواز اٹھائے یا نہ اٹھائے آپ دو بھائی ضرور مسلمانوں کے اور ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اکبر صاحب ہمارے پاس آ جائیے، اسد صاحب ہمارے پاس آئیے۔ قیادت کو سمجھو خدا را، میرے پیارے مسلمانوں، ہماری کمزوری اور ہماری جتنی بھی ناکامی یا شکست ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہوں کہ ہمارے صفوں میں انتشار جو پیدا کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے، میں ایک سیاسی رہنما قائد، ایک صنعت کار، ایک تاجر، ایک ڈاکٹر، ایک لائر، ایسے ایک صحافی، تو آپ دیکھیے کہ مختلف شعبے جات میں ایک ڈاکٹر کب بنتا ہے؟ 5.5 برس کی MBBS کی ڈگری، 3 برس پوسٹ گریجویشن کی ڈگری،
پھر 3 برس سپر اسپیشلٹی. قریب 13 برس کے بعد ایک مشہور اور اچھا ڈاکٹر بنتا. وکیل 5 برس یا 3 برس LLB, پھر 2 برس LLM, پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن کئی برس. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہر شعبے میں کئی برس کی محنت کے بعد قابلیت آتی ہے. لیکن ہمارے پاس کیا ہے, میں بولوں آپ کو, تھوڑا علم آ گیا, تھوڑی قابلیت ہو گئی تو انسان سمجھتا ہے کہ میں ہر فن مولا ہو گیا. ہر فن مجھ کو آتا ہے, ہر فن مجھ کو آتا ہے. ہم سیاست میں, سیاست ہم کو معلوم کیسی کرنی ہے. اور میں کہوں گا نہیں میں سیاستدان ہوں, مگر میں ایک بیمار کو دیکھوں گا. ارے بیمار کو دیکھ کر صحیح دوا دینا ڈاکٹر کا کام ہے, اور عوام کی تکلیف, عوام کی ضرورت کو سمجھ کر صحیح فیصلہ لینا ایک سیاستدان کا کام ہے. لیکن آج ہر کوئی ماہر فن بن چکا, تھوڑا علم آ گیا تو کیا سب معلومات ہو گئے. اور الحمدللہ آج ہر قابل آدمی کے واسطے ایک بہترین پلیٹ فارم مل گیا. انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک, ٹویٹر, کیا کیا ہے, میں تو اس پہ نہیں ہوں. ہر کوئی اپنا تبصرہ دیتا, نہیں ایسا نہیں ایسا کرنا تھا, یہ نہیں یہ کرنا تھا, آپ یہ غلط کریں. 4 برس سے سنتے سنتے آئے, بی جے پی سے ملے ہوئے, بی جے پی سے ملے ہوئے. ارے ہم ملیں گے بی جے پی سے, کیا مل سکتے ہیں ہم, بتاؤ. ارے یہ خاندان اویس, فخر ملت عبدالواحد اویسی کی اولاد, صلاح الدین اویسی کی اولاد, وہ صلاح الدین اویسی جس نے مکہ مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر اپنے سر پر قرآن رکھ کر اللہ کی جباریت و قہاریت کو آواز دی اور کہا کہ اللہ اگر میں نے 1 پیسہ حرام کھایا ہے تو تم مجھے اور میری آل اولاد کو نیست و نابود و تباہ و تاراج. ہم اس دیانتدار باپ کے بیٹے ہیں, مر جائیں گے, مل جائیں گے, لٹ جائیں گے خدا کی قسم, لیکن گجرات وہ بابری مسجد کے قاتلوں سے کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے. ہم پر الزام لگانے والوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم تو ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے. اور کیوں نہیں ملائیں گے؟ اس واسطے نہیں ملائیں گے کہ ان کے جسم پہ مسلمانوں کے خون کے دھبے ہیں, اس لیے ہم نہیں ملا سکتے. میرے بھائی کے خون کی بو آ رہی ہے ان درندوں کے جسم سے, ہم ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. لیکن ان سے جا کر گلے کون ملے؟ کیا ہم ملے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, مگر کانگریسیوں سے سوال کروں گا کہ تمہاری میڈم سونیا گاندھی, تمہاری میڈم سونیا گاندھی نے کہا موت کا سوداگر کس کو بولے؟ موت کا سوداگر کس کو بولی سونیا گاندھی؟ ذرا زور سے بولیے. موت کا سوداگر ماں جس کو موت کا سوداگر بولتی ہے, بیٹا اس سوداگر سے جا کے گلے مل لیتا. پھر ان کے لیڈر کیا بولے؟ میں نہیں, گندی نالی کا کیڑا بولے. کس کو؟ گندی نالی کا کیڑا مودی کو بولے, اور جا کے اسی گندی نالی کے کیڑے سے گلے مل لی ہے. ابھی اور بہت ہے, ابھی اور بہت بولنا ہے. انشاءاللہ جب جلسے ہوں گے نا تو پھر بتائیں گے ان کو. ہم کرناٹک گئے تو کیا بولے؟ بی جے پی کے اشارے پر گئے. ارے ہم نے کہا کہ نہیں,
ہم اپنی طاقت کے لیے گئے اور برہم پہ الزام لڑا. تم کرناٹک کا انتخاب نہیں لڑے, دیوے گوڑا کی تائید کرے تو بولے بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں, کانگریس کو ہرانے بی جے پی کو جتانے گئے. میرا صدر کیا بولا, بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کیا کہا کہ کرناٹک کا آئندہ چیف منسٹر کماراسوامی ہوگا. کیا بولے تھے یا نہیں؟ پھر کیا ہوا؟ کون بنا چیف منسٹر؟ تو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں سمجھیے, اس واسطے ڈاکٹری کرے, اس لیے کہہ رہا ہوں صحافی صحافت کرے, تاجر تجارت کرے, صنعت کار سند بنائے, سیاست ہم کو کرنے دو, ہم کو کرنے دو, ہم بہتر جانتے ہیں. اب آج بھی الزام, ارے مجلس ان کے قریب بہت ہے, انہیں ایسا کرے گا انہیں ویسا کرے گا. ارے بھائی یاد رکھو, اگر آپ کا اتحاد رہے گا, آپ کا اعتماد رہے گا اور مجلس کامیاب ہوگی تو انشاءاللہ کے سی آر نے کہا کہ نومبر میں الیکشن اور دسمبر میں چیف منسٹر. میں کہوں گا نومبر میں الیکشن, دسمبر میں میں پوچھوں گا ہماری تائید کون کر رہا ہے. پوچھیں گے کماراسوامی بن سکتا ہے تو ہم نہیں بن سکتے. بہرحال میرے بھائی یاد رکھو, سالار کہتے تھے کہ سیاست ہمارے تو خدا نہ قیادت ہم کو کرنے دو. اور یاد رکھو سالار ایک بات کہتے تھے, اگر بزرگ ہیں تو وہ یاد ہوگا ان کو. سالار یہ کہتے تھے ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ ہر کوئی کمانڈر ان چیف بنا ہوا. بھائی میرے, امیر ایک ہوتا, صدر ایک ہوتا. اطاعت امیری کیا ہے اسلام میں؟ فیصلہ صدر لے گا, آپ اور ہم سپاہی ہیں, کمانڈر ان چیف نہیں. لوگ کہتے ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں تو نعرہ لگاتا ہوں, شیر آیا شیر آیا. نہیں میرے بھائی, نہ میں شیر ہوں نہ مجھے شیر بننے کا شوق ہے, مگر میں سب سے یہی کہتا ہوں, میں شیر نہیں ہوں لیکن شیروں کے شہر سے آیا, اور جہاں بھی جاتا ہوں کہتا ہوں کیا تم کو شیر بننا ہے؟ تو نوجوان کہتے ہاں بننا ہے. یہاں کھڑے نوجوانوں سے بھی کہوں گا, اگر تم کو شیر بننا ہے تو 5 وقتہ نماز کے پابند بن جاؤ. شیر بننا ہے تو قرآن کو پڑھو, ترجمے سے پڑھو. شیر بننا ہے تو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرو. شیر بننا ہے تو حدیث پہ عمل کرو. شیر بننا ہے تو شریعت کو اپنے زندگی میں داخل کرو. شیر بننا ہے تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو. شیر بننا ہے تو بیواؤں کی مدد کرو. شیر بننا ہے تو مظلوم کی آواز بنو, مظلوم کو حق دلاؤ. اگر ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے تو اللہ تم کو رسوا کرے گا دنیا. اللہ تم کو رسوا کرے گا دنیا میں. اور جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس کو اس کا کام کرنے دو, میں نے کہا تو آج ملک کا کیا حال ہے؟ چائے بنانے والے کو چائے بنانے پہ رکھتے تو یہ حال نہیں. کیا میں نہیں کہتا تھا؟ کیا ایکسپرٹ ہے؟ کیا اکانومسٹ ہے؟ کیا ہسٹورین ہے؟ کیا قابلیت ہے؟ بتائیے. کچھ نہیں تھی, صرف ایک ہی چیز تھی, اور وہ کیا تھی؟ 2002 کے فسادات کا تمغہ جو سر اور سینے پہ لگا کے گھوم رہا تھا ایک چائے والا.
اس کو اٹھا کر ہندوستان کا وزیر اعظم بنا. کیا ہوا؟ روپیہ کہاں گیا؟ 72 برس 72 روپیے پر آ گیا. پیٹرول کہاں گیا؟ 87 تک چلا گیا. بول رہے ہیں کہ نومبر میں 95 تک چلا جائے گا. ڈی مانیٹائزیشن، میں تو فقیر ہوں، بولے تھے نا، بولے تھے نا، میں تو فقیر ہوں، چھولا لیا چلا جاؤں گا. میں نے کیا کہا؟ ارے فقیر ہے، چھولا ہے، لیکن جب تم جائیں گے تو چائے کی کیتلی اور چولہا ہم. کیا ہے بتاؤ آپ؟ اتنی امید کے ساتھ وزیر اعظم بنائیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ریلائنس کے ایک فنکشن میں جا کے کہتے ہیں، گنپتی گنیش کے تعلق سے کہا کہ اس زمانے میں پلاسٹک سرجری آ گئی. اگر میں بولا ہوتا تو جیل میں ڈال دیتے. مگر یہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد حالیہ عرصے میں کیا بولے؟ اور کیا بولے؟ موبائل فون کے تعلق سے کیا بولے؟ مہابھارت کے دور میں بھی تھے بولے. ایروپلین بولے تو بولے واہن، مہابھارت کے دور میں بھی واہن تھی بولے، گاڑی تھی بولے. کیا نہیں بولے؟ آپ بتاؤ. ارے چلو بھائی، 4 برس سے سنتے مزے لیتے رہے، لیکن حد ہو گئی. آج سے تھوڑے دن پہلے یہ بولا ہے ہمارے وزیر اعظم ہندوستان، یہ کہتے ہیں کہ میرا قافلہ جا رہا تھا، میں رک گیا اور دیکھتا ہوں کیا نالے میں سے گیس نکل رہی اور چائے بن رہی. کیا ہے بتاؤ؟ حد ہو گئی. ارے بابا، اگر اتنی گیس نکل رہی ہے تو پھر یہ گیس کی قیمتیں سلنڈر پہ بڑھا رہے کیوں؟ ایسی گیس نکالو، دے دو. آپ اندازہ لگاؤ. وزیر اعظم ہندوستان، نالا جو ہوتا نا، افضل ساگر کا نالا، ایک سوراخ، ایک پائپ ڈال دیے تو گیس نکل رہی. کیا نکل سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے. آپ بتائیے. عجیب ہے. پھر ٹیوب میں گیس بھر کے اٹنی لے کے جانا. آپ بتائیے کیا ہے؟ آپ بتائیے. مجھے یہی بولنا ہے کہ سالار ایک اور ایک جملہ بولتے تھے. بزرگوں کو یاد ہوگا. سالار کہتے تھے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان. یہی حال ہے. ادھر ایسے ہے تو ادھر جو ہے سو کیا بولیں گے؟ ادھر پھیکو ہے، ادھر پپو ہے. بہرحال میرے بھائی، عجیب ہے. حالات بڑے نازک ہیں. خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھو. آج کس طریقے سے آسام میں نسل در نسل سے رہنے والوں کو آج ان کے گھر سے، ان کے زمین سے بے دخل کرنے کی کوشش و سازش کی جاتی ہے. یاد کرو، انٹرنیٹ کا دور ہے نا. آج سے 4 برس پرانی میری تقریروں کو نکال کر دیکھ لو. میں نے اپنے تقریر میں یہی کہا، کرپشن کا خاتمہ کہہ رہے ہیں. کرپشن کچھ نہیں. اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں لوگ. میں کہتا رہا مہنگائی کو کم کرنے کا وعدہ، مہنگائی کچھ نہیں. یہ لوگ اس ملک میں نفرت کی سیاست کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ بتائیے، کیا مہنگائی کم ہوئی؟ کیا کرپشن کا خاتمہ ہوا؟ کیا 15 لاکھ روپئے کھاتوں میں آئے؟ کچھ نہیں ہوا. یہ لوگ صرف اور صرف ہندوستان کے اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو نفرت اسلام و نفرت مسلمان کے باتیں کرتے ہیں، اور کچھ نہیں. 4.5 برس میں کیا کیا اس ملک کے لیے؟
रामजादे फुलांजादे बोले, मुसलमानों की रगों में राम का खून बोले, लव जिहाद बोले, घर वापसी बोले, शरीयत में मदाखलत, तलाक़ सलासा, बड़ी हमदर्दी, बड़ी फिक्र, मेरी मुस्लिम बहन को इंसाफ दूंगा, मेरी मुस्लिम बहन को, अरे पहले अपने बीवी को इंसाफ दे। बड़ी फिक्र है मुसलमान बहन की, कुछ नहीं। इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करना यही है, अब आगे भी यही करेंगे। खुदा हिंदुस्तान के नाजुक सियासी हालात को समझो। आज हमारा इत्तेहाद है, हमारी जमात है, तो यहां हम इज्जत के साथ, हिम्मत के साथ, बेबाकी के साथ है। कभी जाओ राजस्थान में रहने वाले मुसलमान से पूछो कि किन हालात में जिंदगी गुजार रहा है, कभी मध्य प्रदेश के मुसलमान से पूछो कि किस हाल में जिंदगी गुजार रहा है, जाओ अखलाक के घर वालों से पूछो, बताओ आप खुदा ना समझो। लोग आएंगे जाएंगे, जमात रहेगी,